اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوڑو اس کو جو تمہیں توڑے، سل من قطع، اس کو جوڑو جو تمہیں توڑے۔ امتیاز یہی ہونا چاہیے، فرق یہی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا مسلمان بھائی ہم سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، کسی بنا پر ہم سے ناراض ہو گیا، ہم سے تکلیف ہو گئی، ایذا پہنچ گئی، رنج ہو گیا، تو اگر وہ ناراض ہے تو ہمیں بھی ناراض نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اور ان میں اس میں کچھ امتیاز ہونا چاہیے۔ ایمان والے کی ایک شان ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کی ناراضگی دور ہو، اس کے جوڑنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، اس کو جوڑنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، اس کے جوڑنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوڑو اس کو جو تمہیں توڑو۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اگر کوئی اینٹ پھینکتا ہے تو ہم جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ یہ محبوب کی شان نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی امتی کی شان نہیں ہے، یہ تو ایک عام آدمی کا کام ہے۔ آپ ایک امتیازی امت ہو، آپ کی امتوں میں ایک شان ہے، آپ ایک ایسی امت ہو جسے کل قیامت کے دن گواہ کے طور پر اللہ تعالی میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ آپ ایک ایسی امت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آپ پر یک بارگی کبھی عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ پر اگر کبھی عذاب آئے گا بھی تنبیہ کے لیے آئے گا، آپ کو بتانے کے لیے آئے گا، زجر و توبیخ کے لیے آئے گا، آپ کو برباد اور ختم کرنے کے لیے عذاب نہیں آئے گا۔ تو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ذرا سا رنج ہوا زندگی بھر نہ سلام، نہ دعا، نہ ملاقات، نہ خیر، نہ خیریت، یہاں تک ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر خواہش بھی کرتا ہے کہ فلاں سے میرا قطع تعلق ہے، کاش مجھ سے ملاقات ہو جاتی، توبہ ہو جاتی، میں نہیں جاتا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مر جانے دو۔ دنیا ہی میں معاملات کو صاف کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہاں جا کر کے محشر کے میدان میں جس دن دھوپ تمہارے سر پر کھڑی ہوگی، پسینے میں انسان شرابور ہوگا، امت پسینے میں شرابور ہوگی، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، سارا عالم نفسی نفسی کہتا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔ کسی کو نہ ماں باپ کی یاد آئے گی، نہ اولاد کی یاد آئے گی، نہ دوست و احباب کی یاد آئے گی۔ اس دن اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے، اس دن کے لیے دنیا میں بوجھ بھرا کر کے نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کہتا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے میں ہی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، دوسرا جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے، جو طعن و تشنیع کرے، جو آپ کے راستے میں روڑے ڈالے، اسے معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، معاف کرنے کی امنگ ہونا چاہیے۔ معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور گالی دے رہا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، پھر انہوں نے بھی جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی ابو بکر جب تک تم خاموش تھے فرشتے اور اللہ اس کا جواب دے رہے تھے، جب تم بولنے لگے تو فرشتے خاموش ہو۔ تو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اور بھلائی کرو اس شخص کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ان کے ایک رشتہ دار ان سے بہت ناراض رہتے تھے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں جاتے، ان کے یہاں بیٹھتے، سلام کرتے، وہ بندہ سلام کا جواب نہیں دیتا، ادھر سے سلام کرتے ادھر منہ پھیر لیتا، ادھر سے آ کر کے سلام کرتے ادھر منہ پھیر لیتا، کیا غیرت تھی ان کے اندر، سامنے سے سلام کرتے ادھر منہ پھیر لیتا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس سے کبھی نہیں جاتے تھے، اپنا کام کر کے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک زمانے کے بعد وہ وقت آیا کہ وہ شخص مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، ان کے ہاتھ پر توبہ کی، معافی مانگی کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ آ کے مجھے سلام کرتے ہیں، میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ایک دن تو آدمی شرمندہ ہوگا نا بھائی، نفس کب تک غرور میں رہے گا، مغروریت کی حالت میں کب تک نفس رہے گا، کبھی تو ٹوٹے گا۔ تو اپنے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے،
معاف کرنے کا، بھلائی کرنے کا۔ جو آپ کے ساتھ برا کرنا چاہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمیشہ آپ کے اوپر رہے گا۔ آپ برائی سے اور خطرات سے، حوادث سے اور ہر بری چیز سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، بندوں سے کہہ دیجیے کہ معاف کرنے کا جذبہ رکھا کریں، اور جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا جو بدلہ ہوتا ہے برابر سرابر ہوتا ہے۔ اور ہم اگر ہمیں کوئی ایک گالی دیتا ہے تو 50 گالیوں سے اس کا منہ رنگ دیتے ہیں۔ برابر سرابر ہونا چاہیے، برابر کون کرتا ہے؟ یہاں تک لکھا ہے اگر آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی اور آپ نے اس کو بد دعا کیا اور اس کی تکلیف سے آپ کی بد دعا اوپر چلی گئی تو اس پر بھی آپ کا معاوضہ ہوگا کل قیامت کے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی بھی ذرا سے بھی تکلیف اور رنج پہنچتا ہے فوراً زبان سے بد دعا کا کلمہ نکلتا ہے۔ میرے رسول اللہ کی سنت آپ اٹھا کر کے دیکھیے، احادیث آپ اٹھا کر کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں کیا۔ آپ رحمت للعالمین ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اپنے محبوب جیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے طریق پر، رسول اللہ کے طریق پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔